پوچھتے ہیں یہ شاعری کیا ہے، پوچھتے ہیں یہ شاعری کیا ہے اتنی بھی سادگی کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لٹریری کلب۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں شاعری پر۔ شاعری کیا ہے؟ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں، شاعر تھے، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں۔ آخر شاعری ہے کیا چیز؟ کیوں لوگ اس چیز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ شاعری کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور شاعری کے جو عناصر ہیں وہ کتنے ہیں، کون سے ہیں، اور تاریخ کے سب سے بڑے شعراء کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پہ کلک کریں۔ جی دوستو شاعری کا لفظ شعر سے نکلا ہے اور شعر تاریخی لفظ ہے۔ تاریخی لفظ شعور سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی بھی چیز کے واقفیت، کسی بھی چیز کو جاننا ہے۔ تو شاعری کے لغوی معنی ہوئے کسی بھی چیز کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لینا۔ دوستو ایک ایسا موضوع کلام جس کو قصداً بیان کیا جائے اور اس کو بیان کرنے کا کوئی خاص مقصد ہو اور وہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہو، ایسا کلام شعر کہلاتا ہے اور ان شعروں کے مجموعے کو شاعری کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، آپ کے دل پر وہ اثر کر جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کے اندر سے خود بخود کچھ کلمات نکلتے ہیں، اس اثر کے بیان کو شاعری کہتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ موزوں الفاظ کی صورت میں حقائق کی تصویر کشی کا نام شاعری ہے۔ دوستو شعر تخیل سے بنتا ہے۔ اب لاکھوں ایسے موضوع کلام ہیں جن کو ہم شعر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شعر کے عناصر ہوتے ہیں۔ دو عناصر ہیں شعر کے، پہلا عنصر وزن ہے، دوسرا عنصر خیال ہے۔ اب حقیقت کو وزن اور خیال کے سانچے میں ہی ڈھالنا کمال سخنوری ہے۔ دوستو شاعری کسی بھی انسان کے لیے اس کے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی عکاسی کا نام ہے۔ انسان قدرت کی تخلیق کردہ اشیاء کو مشاہدہ کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے اور ہر انسان اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے نظریے سے سوچتا ہے، مگر کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ حساس لوگوں کا مشاہدہ بھی بڑا گہرا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، حساس لوگوں کا تعلق ہی شاعری سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حساس لوگوں کا تجربہ، حساس لوگوں کے مشاہدات، احساسات، جذبات شاعری سے بڑا گہرا لگاؤ ہے۔ لیکن ان مشاہدات اور تجربات، احساسات کا انداز بیاں ہر ایک کا الگ ہے۔ دوستو کچھ لوگ مختلف فنون کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے مجسمہ نگاری، نقش نگاری، سنگ تراشی اور فن مصوری۔ کچھ لوگ مصوری کے ذریعے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھ کر بیان کرتے ہیں، یعنی نثر کی صورت میں، مضمون نگاری، ناول نگاری، افسانے، کہانیاں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاعری کا سہارا لیتے ہیں، شعر کہتے ہیں۔ دوستو شاعر اپنے خیالات و جذبات، احساسات اور تجربات کو اپنے تخیل کے سانچے میں ڈھال کر اسے ایک تخلیق کی صورت میں اخذ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو سوچ ہے وہ دوسروں تک ہو بہو ایسے ہی پہنچے جیسا وہ سوچتا ہے۔ دوستو صدیوں سے لوگ شاعری کرتے آ رہے ہیں۔ آثار قدیمہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے رہن سہن کے طریقے کیسے تھے۔ فن مصوری آثار قدیمہ سے بھی ملی ہے، ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے کیا خیالات تھے، کیا احساسات تھے۔ شاعری اس دور میں بھی تھی۔ دوستو شاعری کے سب سے قدیم اصناف غزل ہے۔ لفظ شاعری بنیادی طور پر اردو کے لیے ہی مخصوص ہے۔ بہت سی زبانوں میں شاعری کی جاتی ہے، ہر زبان کے اصول و ضوابط ہیں، لیکن غزل
بھی صرف اردو ہی زبان کے لیے مخصوص ہے، اردو زبان میں ہی غزل لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی مشہور اصناف بھی ہیں، جن میں حمد ہے، نعت، مثنوی، ربائی، قصیدہ، نظم آزاد، نظم پابند، ربائی اور سلام گیت وغیرہ سر فہرست ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کے سب سے بڑے اور نامور شعراء کی۔ دوستو، برِ صغیر ہندوستان میں سب سے بڑے شعراء ملتے ہیں، ان میں میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب اور داغ دہلوی شامل ہیں۔ دوستو، تقسیم ہندوستان کے بعد برِ صغیر پاک و ہند میں جن بڑے شعراء کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں علامہ محمد اقبال، فیض احمد فیض، حسرت موہانی، ناصر کاظمی، ابن انشا، حبیب جالب، شکیب جلالی اور احمد فراز، منیر نیازی، پروین شاکر اور قتیل شفاعی شامل ہیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بتاؤں گا کہ شاعری کے اجزاء کون کون سے ہیں، وہ کن اجزاء سے مل کر بنتی ہے، اور شاعری کی اقسام پر، اس کی مزید کچھ اقسام پر مختصراً بھی بیان کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ترتیب سے ملتی رہے۔ والسلام۔